نمبر 156 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے حضرت مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی کہ انا قتلنا المسیح، کہ بے شک ہم نے حضرت مسیح کو قتل کر دیا، عیسی ابن مریم، حضرت مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم جو کہ رسول اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، وہ اس میں شک میں پڑے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، سوائے گمان کی پیروی کے، وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ذات ہے، حکیمہ، حکمت والی ذات ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، الا، مگر، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور ایمان لے کر کے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکونو علیہم شہیدا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی بھی دیں گے۔ یہ اہل کتاب کی جو غلط حرکتیں تھیں انہی کی بابت یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی ان کے کفر کا تذکرہ تھا، یہاں بھی ان کے کفر کا تذکرہ، اور ساتھ میں ایک جو حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا تھا یہودیوں نے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم، وہ چونکہ بن بیاہی تھیں اور ایک شریف خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور بن بیاہی اور پھر شریف خاندان سے تعلق کی وجہ سے جب وہ بچہ گود میں اٹھا کر کے لے کر کے آئی تو اس وقت سارے کے سارے اڑوس پڑوس اور ادھر ادھر سے یہ یہودی اکٹھے ہو گئے اور آ کر کے کہا کہ یہ کیا بہت بڑا تم طوفان کھڑا کیا تم نے، اور یہ کیا بے حیائی کا ارتکاب کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا ابا بھی اچھا آدمی ہے، تیری ماں بھی کوئی ایسی نہیں تھی،
تم ایسی کیوں نکلی؟ ایسی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا فاشارت الی، کہ یہ جواب دے گا بچہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی تک چھوٹا سا بچہ ہے یہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں ماں کی گود میں بیٹھے بیٹھے گواہی دی تھی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ یہ اس ٹائم گواہی دی رہا۔ تو اب جب بچہ بول پڑا تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ اخلاقی غلطی کا۔ تو یہ سب پر یہ باور ہو گئی، بات عیاں ہو گئی، سب نے مان بھی لیا، تسلیم بھی کر لیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے 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 جب 30 سال کی عمر کو پہنچے نا، تب تک یہودیوں نے یہ بات چھیڑی ہی نہیں، کیونکہ معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا، وہ شبہ ہی ختم ہو گیا تھا کہ کہیں یہ ہو کہ حضرت مریم نے کوئی گناہ کیا ہو۔ وہ جب معاملہ ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں جب 30 سال کے عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا کام شروع کیا اور لوگوں کو ان یہودیوں کی غلطیوں سے آگاہ کرنا شروع کیا اور ان کی غلط رسم و رواج کو ٹوکنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں جو بے شرمی کی جتنی بھی حدیں تھی وہ ساری کراس کرنے کے بعد یہودیوں نے دوبارہ اب الزام لگانا شروع کر دیا حضرت مریم پر، نعوذ باللہ، کہ وہ ایک زانیہ خاتون تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ان نے یہ حضرت مریم پر جو بہتان باندھا ہے نا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر غیظ و غضب اور غصہ نازل فرمایا اور ان کو ملعون قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم پر بہتان لگایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ یہ کہتے تھے یہودی کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ کو ہم، اس بارے میں نا بہت سارے اہل کتاب کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ جو یہودی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا اور وہ مصلوب ہے، مقتول ہے۔ اور عیسائی جو ہیں ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ بعضوں کا تو یہ ہے کہ جس طرح کے یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ بھی مقتول ہو گئے اور مصلوب ہو گئے، ان کو سولی چڑھا دیا گیا، اور بعضوں کا نظریہ بہت بڑھ کر کے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا وہ خداؤں 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یا وہی خدا ہے۔ اس طرح کے نظریات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت قائم ہو گئے۔ یہ مرزا قادیانی جو ابھی گزرا، قادیان کا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانی اور احمدی جو کہلانے والے لوگ ہیں جن کو پاکستانی آئین میں کافر قرار دیا گیا، تو ان کا جو بڑا تھا مرزا قادیانی، اس نے ایک الگ اپنا ایک نظریہ قائم کر رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ مارنے کے لیے اندر گئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے بچ کے نکلے اور کشمیر پہنچ گئے، اور یہاں کشمیر پہنچنے کے بعد پھر اپنی طبی فوت ہو گئے اور مر گئے۔ اب یہ اپنی طرح سے اس نے ایک نظریہ قائم کیا اور اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ مسلمانوں کا نظریہ جو ہے وہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں روز روشن کی طرح واضح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ یہاں ارشاد فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ضحاک رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان یہودیوں کو زیادہ ٹوکنا شروع ہوئے نا کہ بھائی تمہارا یہ نظریہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہماری تو چودراہٹ ختم ہونے والی ہے بھائی، تو لہذا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اور خود نہیں قتل کریں گے بلکہ اس طرح کریں گے کہ عدالت کے ذریعے سے نا کوئی اس طرح کا صورت بناتے ہیں اور پھر جا کر کے ماریں گے۔ پھر یہ 4000 یہودی جمع ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں اپنے حواریوں سمیت بیٹھے ہوئے تھے،
وہاں یہ سارے کے سارے پہنچ گئے اور گھر کا محاصرہ کر لیا، اور گھر کے محاصرہ کر لینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے حواریوں میں سے کہا کہ بھائی کون ہے جو میری جگہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک ان کے حواری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں۔ فرمایا یہ لو جبہ بھی لو، یہ امامہ بھی لو، یہ باندھ لو اور یہ جبہ پہن لو اور باہر نکلو۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس حواری کے اوپر شبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈال دی، صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو مل گئی۔ چنانچہ جب وہ باہر گئے تو یہودیوں نے ان کو پکڑا اور ان کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا، اور یہ انہوں نے نظریہ بنا لیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ اور ایک اور روایت جو تفسیر مظہری میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے میں سے ایک جاسوس بنا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر روانہ کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ جو اندر جانے والا شخص تھا نا، جب یہ باہر نکلا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر شبیہ ڈال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ چنانچہ یہودیوں نے اسی کو پکڑا اور اسی کو کیا کر دیا؟ سولی چڑھا دیا۔ ایک روایت جو اناجیل میں ہے، جو موجودہ انجیل کی مختلف جو صحائف ہیں اس میں جو ہے، اس میں انہوں نے ایک الگ سی وہ لکھی ہوئی ہے، یہ اسرائیلی روایات ہے، اس پر تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی یقیناً اس کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور یقیناً اقرار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ یہ فلسطین اور شام کا جو علاقہ تھا نا، یہ روم کی سلطنت سمجھی جاتی تھی، اور روم والے وہاں اپنا وائس رائے بھیجتے تھے اور وہاں جا کر کے وہ انتظام کرتا تھا۔ چنانچہ جب یہودیوں نے زیادہ آوازیں مارنا شروع کی اور شور زیادہ ابھرا تو اس وائس رائے نے خط لکھا اپنی روم کی سلطنت کو کہ بھائی اس معاملے میں یہ ایک آدمی شریف ہے لیکن یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو جب آخر کار اوپر حکومت کی طرف سے آرڈر آیا کہ اس شورش کو ختم کرو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی صورت بناؤ، چاہے اس کو قتل کر دو، ایسی صورت میں عدالت سے فیصلہ جاری ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شاطیر جو جس پر سولی دی جاتی تھی نا، وہ خود قیدی اٹھا کر کے لے کے جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اٹھایا اور جا رہے تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے نا وہ بڑا وزنی تھا تو وزن برداشت نہیں کر سکے، تو ایک اور صاحب کو ان کا وہ شاطیر اٹھوایا گیا۔ جب شاطیر اس نے اٹھایا تو وہ اٹھا کر کے چلا، تو آگے جا کر کے جب بندے تبدیل ہو گئے تو جاتے جاتے نا وہ یہی سمجھے کہ جس آدمی نے یہ شاطیر اٹھایا ہوا ہے نا یہی حضرت عیسیٰ ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کے اسی کو کیا دے دی؟ پھانسی دے دی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی اس حالت میں نا مشتبہ قرار دی ہے کہ ان کو شبہ پڑ گیا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ مار دیا۔ کوئی سی بھی صورت ہو، تینوں صورتوں میں ہر صورت کسی صورت کا قرآن نے انکار نہیں کیا۔ بہرحال قرآن کا جو عقیدہ نظریہ جو مسلمانوں کو دیا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ سلامت روح معل جسد کے اس دنیا سے اٹھا لیا اور اوپر پہنچے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ خنزیر کو مار دیں گے، یہ صلیب کو توڑ دیں گے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم عادل کے طور پہ تشریف لائیں گے، عادل حکمران کے طور پر، اور دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر پوری کی پورے عالم کے اندر اسلامی جھنڈا بلند ہو جائے گا، کوئی کفر کی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ ہے مسلمانوں کا نظریہ۔ اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا انکار کرے تو یہ 100 صحیح احادیث، صحیح سند احادیث کا انکار اور قرآن کی اس نص کا انکار لازم آتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حیات ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہیں، اور اپنی وہ طبی موت 40 یا 60 سال واپس دنیا میں آ کر کے گزار کر کے پھر دوبارہ سے ان کو طبی موت آئے گی، اور اسی کا تذکرہ یہاں فرمایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفنائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے اس روضہ مبارک میں ایک جگہ ان کے لیے رکھی گئی ہے جہاں ان کو دفنایا جائے گا۔ تو فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کا رسول مانتے ہوئے بھی ہم نے قتل کر دیا۔ کتنے بے باک ہو کر کے بولے۔ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، نہ تو قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی سولی پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان پر کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا۔ اور اشتباہ کی وہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے اس بندے کو نا، وہ تیتلا نوس نام تھا اس کا، وہ جب تیتلا نواس وہ جب باہر آیا نا تو دیکھا حضرت عیسیٰ کی شبیہ ہے، تو اسی کو پھڑکا دیا، سولی پہ چڑھا دیا۔ بعد میں دیکھا کہ یہ اوپر سے تو حضرت عیسیٰ لگ رہا ہے، جسم تو اس کا حضرت عیسیٰ والا نہیں ہے، جسامت اس کی اس طرح کی ہے نہیں، تو یہ معاملہ ہو گیا کیا؟ مشتبہ ہو گیا۔ یا وہ حواری کو مار دینے کے بعد کہ یہ معاملہ جب ان کے اوپر مشتبہ کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں نا فیہ، اس معاملے میں، لفی شک منہ، وہ شک میں مبتلا ہیں، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کو کوئی یقینی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے قیاس آرائیوں کی پیروی کرنے کے، سوائے گمان کی پیروی کے اور کوئی ان کے پاس واضح علم موجود نہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ہے قرآن کا عقیدہ جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ و سلامت موجود ہیں، اور وہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں۔ اور وہ سورہ آگے سورہ 25ویں پارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی قرات جو ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کے بعد بس قیامت قریب ہی ہوگی۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، چونکہ بات ذرا مشکل لگ رہی تھی نا، مادیت کی اس دور میں بندہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض فلاسفر قسم کے لوگوں نے اور جدید قسم کے لوگوں نے انکار کر دیا اس وجہ سے کہ وہ آسمان میں پتہ نہیں کتنے آتش فشاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، کیسے بندہ اوپر چڑھ جاتا ہے، چڑھ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وہ سارے کے سارے وہ اعتراضات ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت ذکر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ غالب ہے، غالب ذات ہے۔ یہ تب بندہ اپنی ذہن سے سوچے کہ میری وسعت کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے۔ ہر دن فرشتے اوپر آتے ہیں جاتے ہیں، آتش فشاں ان کو کچھ نہیں کہتا، تو مسجود ملائکہ انسان وہ کیسے نہیں جا سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حکیمہ، حکمت والا ہے۔ حکمت کے تقاضے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں تو نبی تھے نا، اب جب وہ تشریف لائیں گے نا تو ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تھانے دار ہو نا، ایک ایس ایچ او ہے اس ایریے کا، مثلا صادق آباد تھانے کا، یہ یہاں سے پشاور چلا جائے تو تھانے دار تو ہے لیکن اس ایریے میں نہیں۔ اب وہ ایس ایچ او تو ہے لیکن وہاں جا کر کے اپنی ایس ایچ او نہیں چلا سکتا، وہاں وہ ایس ایچ او جو موجود ہے نا وہ کہے گا بھائی جہاں آ کر کے نا آپ ہاں اپنے علاقے میں ہو، یہاں نہیں ہو۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تو رہیں گے، یہ نہیں کہ نبوت ان سے چھن جائے گی، لیکن جب نبی علیہ السلام کی اس امت میں تشریف لائیں گے تو وہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا، إِلَّا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا، قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے۔ یہ موت ہی کی جو ہی ضمیر ہے نا، اس کے مرجع میں دو احتمال ہیں، دونوں کے اعتبار سے تفسیر تبدیل ہو جائے گی۔ قبل موت ہی کی ہی ضمیر اہل کتاب کی طرف بھی جا سکتی ہے،
کہ اہل کتاب میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا۔ یہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ہر یہودی ہر عیسائی پر موت سے چند لمحے پہلے عیاں ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا تھے؟ سچے تھے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں، ایمان کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ برزخ کے حالات جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قبل موت ہی کی جو ہی ضمیر ہے نا، اس کا مرجع جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے مگر وہ ایمان لے کر کے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے۔ تو یہی تفسیر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ابھی پڑھی ہے مسلم شریف کی، اس روایت سے بھی یہی تفسیر ہی واضح ہوتی ہے، اور اکثر مفسرین نے اسی کو لیا کہ یہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے سارے اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہو، جو نہیں مانے گا اس کو تیگ کر دیا جائے گا، اور وہ یہودی نہیں مانیں گے تو ان کو مار کما کر دیا جائے گا، رہ جائیں گے جو عیسائی تو وہ ضرور ایمان لے کر کے آئیں گے اور کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا، پوری اس دھرتی میں آقا علیہ السلام کا دین ہی چمکے گا، اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا۔ اور یہی وہ آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر اللہ نے اس دین کو کیا کرنا ہے؟ غالب، اور وہ ہو کر کے رہے گا۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یکون حضرت عیسیٰ ہوں گے علیہم، ان کے خلاف شہیدن، گواہ، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف جو انہوں نے ہٹ درمیاں اور کی ہیں ان کے خلاف گواہی بھی دیں گے، جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔